السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن آیت نمبر سٹارٹ ہو رہی ہے 135 سے، یہی 35 ہے نا، 135۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا تلفظ تجوید کا ہوگا پورشن 135 آیت نمبر۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، کونو، ہو جاؤ تم، کونو، اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، کون، ہو جا، تو کونو، ہو جاؤ تم، یہ جمع کا صیغہ ہے، کن، کونا، کونو، قوامین، سب قائم رہتے ہوئے، بالقسط، بالقسط، قسط کہتے ہیں انصاف، انصاف پر، شہداء، گواہی دینے والے، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، ولو، اور اگرچہ، علی انفسہم، اپنے آپ کے خلاف ہی ہو، اگرچہ اپنے آپ کے خلاف ہی ہو۔ اچھا، انفسہم، علی کے اوپر مد ہے، دیکھا آپ نے، اس سے پہلے کہ ہم جاتے ہیں شہداء کی طرف، ٹھیک ہے، شہداء، حرف مدہ کے بعد حمزہ آ گیا اسی کلمے میں، حرف مدہ کے بعد حمزہ آیا اسی کلمے میں، تو یہ کون سی مثال ہے؟ مد واجب کی ہے۔ اور علی انفسہم، انفسہم ایک الگ کلمہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا شروع ہو رہا ہے حمزہ سے، حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ کسی دوسرے کلمے کے شروع میں آئے تو وہ مد، کون سی مثال ہے؟ مد جائز کی۔ تو یہ اوِل والدین، یا والدین، والاقربین، یا سب قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی ہو، ان یکن، ان یکن، اگر وہ ہو، غنیًا، امیر، او فقیرًا، یا فقیر، فاللہ، تو اللہ تعالیٰ، اولا، زیادہ خیر خواہ ہے، بہما، ان دونوں کا، فلا تتبعوا، تو تم نہ پیروی کرو، الہوا، فلا تتبعوا الہوا، ہوا کہتے ہیں خواہش نفس، خواہشات، کہ تعدلوا، تم سب عدل نہ کرو، وَإِن، اور اگر، اچھا ہم نے اظہار کا قاعدہ سٹارٹ کیا تھا یہ پچھلے سب اسباق میں، ٹھیک ہے، تو وَإِن، اور اگر، تلوو، تم سب توڑ مروڑ کر بات کرو گے، تلوو، زبان کو پیچ دے کر بات کرو گے، توڑ مروڑ کر بات کرو گے، یعنی صاف صاف بات نہیں کرو گے، او، یا تعرضوا، تم سب منہ موڑو گے، کس سے؟ گواہی دینے سے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے، بما، اس پر، جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیرہ، خبر رکھنے والا۔ اب ہم آتے ہیں با محاورہ ترجمہ کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسہم، اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے، اور اللہ کی رضا کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو، ولو علی انفسہم، گو وہ تمہارے، علی انفسکم، گو وہ تمہارے اپنے ہی خلاف ہو،
اوِل والدین والاقربین، یا تمہارے ماں باپ کے یا رشتہ دار عزیزوں کے خلاف ہو، وہ شخص ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، وہ شخص اگر امیر ہو یا فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے۔ اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑنا، تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑنا۔ اگر تم نے وَإِن تَلْوُوا، اگر تم نے کج بیانی کی، زبان کو توڑ مروڑ کے کیا ہوتا ہے کج بیانی کی، یا اوتورزو یا پہلو تہی کی، یعنی اعراض کیا گواہی دینے سے، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو تم کچھ کرو گے اللہ سے پوری طرح باخبر ہے۔ کتنے خوبصورت انداز میں اللہ نے ہمیں انصاف کرنے کا طریقہ کار بتا دیا۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی سارے ایمان والوں کو، سب کو نہیں، ناس کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا کہ صرف ناس کو کہا گیا ہو، بلکہ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ عدل و انصاف قائم کرنے اور حق کی گواہی دینے کی تاکید کی جا رہی ہے اس آیت میں۔ عدل و انصاف کرنے والے ایمان والوں بن جاؤ، حق کے مطابق گواہی دینے والے بن جاؤ، اور چاہے اس کی وجہ سے انہیں خود ایمان والوں کو خود اپنی ذات کو یا ان کے والدین کو یا رشتہ داروں کو نقصان ہی اٹھانا کیوں نہ پڑے، وہ نقصان برداشت کر لو، لیکن کسی کا حق نہیں مارنا، کسی کے خلاف گواہی دیتے ہوئے نا۔ اور یہ والی بات کہ ہمیں اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیں، اپنے ماں باپ یا بہن بھائی یا عزیزوں کے خلاف گواہی دیں، عام طور پر بڑے سے بڑا مضبوط انسان بھی لڑکھڑا جاتا ہے، اس کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ جھوٹے ہیں یا میرے رشتہ دار جھوٹے ہیں، لیکن کئی بار وہ ایسا کر دیتا، وہ کہتا ہے نہیں میں گواہی نہیں دے سکتا۔ دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے جو کہ جن کے وہ خلاف ہوتی ہے، کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہے، آپ اینی شاہد ہیں، آپ کو علم ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ گواہی دیں، اور وہ نہیں دے کے جا کر دیتا صرف اس وجہ سے کہ میری رشتہ داری خراب ہو جائے گی، میرے ماں باپ ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، تو میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور میرے رب کا جو فیصلہ ہے وہ تو اٹل ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو نا کہ یہ میرے ماں باپ یا میرے رشتہ دار میرے زیادہ قریب ہے، اللہ کہتا ہے وہ امیر ہے یا فقیر ہے، اللہ ان دونوں کا زیادہ قریب ہے، بندوں ان دونوں کے قریب زیادہ اللہ کی ذات ہے، جس حالت میں بھی کوئی ہو، یعنی کسی مالدار کی مالداری کی وجہ سے رعایت نہ کی جائے، چاہے وہ غنی ہے تو امیر ہے تو مالدار کی مالداری کی وجہ سے رعایت نہ کی جائے، اور کسی فقیر کے فقیری کا اندیشہ تمہیں سچی بات کہنے سے نہ روکے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ تم سے زیادہ اللہ ان دونوں کے قریب ہے، اللہ کو زیادہ پتہ ہے کون بندہ کس طرح کا ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ وہ شخص اگر امیر ہو یا فقیر ہو، دونوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، اور اس لیے تم اپنی خواہش کے پیچھے لگتے ہوئے، خواہش کے پیچھے پڑھ کر انصاف نہ چھوڑنا، یعنی خواہش نفس ایک چیز، دوسرا عصبیت، تعصب، ہٹ درمی کہ وہ میرے رشتہ دار ہیں، اچھا اب کیا ہے ان کو پھنسا کے رکھو، تعصب ہوتا ہے نا، کئی بار ہم تعصب کی بنا پر ہم کسی کا ساتھ نہیں دیتے کیونکہ میری ان کی بنتی نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، یا مجھے وہ لوگ اچھے نہیں لگتے، ہم سمجھتے ہیں ہم کیوں گواہی دیں، یہ اچھا ہوا یہ پھن سے۔ اور ہمارے اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، کوئی اکا دکا بچانے والے ہوتے ہیں، زیادہ لوگ پھنسانے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ
اس کو دبا کے رکھو، نپ کے رکھو، کسی طرح سے اس کو سانس نہ آئے، اچھا ہوا اس کے ساتھ ایسے ہو. ہمیں پتہ ہے یہ سچ ہے لیکن ہم نے اس کا ساتھ نہیں دینا. اللہ اکبر. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف ایمان والوں سے کہا کہ خواہش نفس، عصبیت اور یا بغض تمہیں انصاف کرنے سے نہ روک دے. پتہ چلا کہ ہمارے اپنے ریلیٹیوز میں، ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے جہاں انصاف کی گواہی دینے ہو، جہاں حق کا ساتھ دینا پڑے، تو پھر ہمیں اس آیت پر عمل کرنا چاہیے. پھر وہاں ناراض ہو کوئی تو اس کو بھی، اس کی ناراضگی کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. تعصب کی بھی لہر ختم کر دینی چاہیے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. اور قرآن پاک کی ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ مائدہ میں کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. کسی قوم سے دشمنی ہے اور ان سے انصاف نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا. یہ ایمان والوں سے کہا گیا. اور اس کے بعد کیا ہے، اگر تم نے کج روی یا پہلو تہی کی، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم نے کج روی یا پہلو تہی کی تو پھر کیا ہوگا؟ یاد رکھنا اللہ تو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے. تلوو لج سے ہے، لام زبر یا، لج یادو پیش یون، لیون، لج سے ہے جس کا مطلب ہے تحریف یا جان بوجھ کر جھوٹ بولنا. تحریف کا مطلب بدل دینا یا جان بوجھ کر جھوٹ بول جانا. مطلب شہادت میں تحریف و تغییر کر دینا. اور اعراض سے مراد شہادت کا چھپانا ہے. شہادت یعنی گواہی کو چھپانا ہے اور اس کا ترک کر دینا ہے. ان دونوں باتوں سے بھی روکا گیا. اس آیت میں عدل و انصاف کی تاکید اور اس کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے ان کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا. مثلا ہر حال میں عدل کرو، اس سے انحراف نہ کرو. کسی ملامت گر کی ملامت اور کوئی محرک اس میں رکاوٹ نہ بنے، بغض رکاوٹ نہ بنے، دشمنی رکاوٹ نہ بنے، یا کسی سے رشتہ داری رکاوٹ نہ بنے، بلکہ اس کے قیام میں تم ایک دوسرے کے معاون اور دست و بازو بن جاؤ حق کی گواہی کے لیے. نمبر 2، صرف اللہ کی رضا تمہارے پیش نظر ہونی چاہیے، کیونکہ اس صورت میں تم تحریف، تبدیلی اور کتمان یعنی چھپانے سے گریز کرو گے اور تمہارا فیصلہ عدل کی میزان میں پورا اترے گا. اور تیسرے نمبر پہ کہا گیا کہ عدل و انصاف کی زد اگر تم پر یا تمہارے والدین یا تمہارے قریبی رشتہ داروں پر بھی پڑے تب بھی تم پرواہ مت کرو. میرے اپنے خلاف ہے کوئی بات، وقتی طور پر مجھے برا لگے گا، وقتی طور پر مجھے نقصان ہو سکتا ہے، وقتی طور پر مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن مسائل کا حل نکالنے والی اللہ کی ذات ہے، وہ آسانیاں خود ہی کر دے گی. وقتی طور پر انسان چاروں طرف ایسے جیسے گر جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، راستے چاروں طرف سے بند ہو جاتے ہیں، اب کوئی دروازہ نہیں ہے کھلنے کا. اگر میرے خلاف گواہی میں نے خود ہی کہہ دیا کہ جی میں نے یہ کام کیا ہے، لیکن اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو تو اللہ پھر اس تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کل میں کام کر رہی تھی، بڑی خوبصورت یہ آیت مجھے لگ رہی تھی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. کل کچن میں کام کر رہی تھی تو میں یہ آیت بار بار گنگنا رہی تھی، بڑی پیاری لگ رہی تھی. ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن پاک کی آیت ابھی نازل ہوئی ہو اور ابھی مجھے پتہ چلا ہو، اور اتنی خوبصورت لگ رہی ہے. تو اللہ کی ذات کے لیے ہم نے یہ سارا کچھ کرنا ہے. اور اس کے بعد کیا ہے، چوتھا نمبر کیا ہے، کسی مالدار کو اس کی مالداری کی وجہ سے رعایت نہیں کرنی. ہم رعایت کس کو دیتے ہیں؟ امیر کو کہ غریب کو؟ آپ رعایت کس کو دیتے ہو؟ اچھا، دو بہنیں لڑ پڑتی ہیں نا، تیسری بہن
بیچاری کو گواہی دینی پڑ جاتی ہے. ایک بہن امیر ہے، ایک غریب ہے. اچھا وہ جو تیسری بہن جس نے گواہی ہے اس نے بلا کیا کرنا ہے، بہن رہنے کی پہلے تو کوشش کرے گی، حالانکہ اسے یہ بھی پتہ ہے کہ زیادتی امیر کی. اب اسے منہ پہ کہہ نہیں رہی ہوتی کیونکہ اس کا پیسہ اس کو دبا رہا ہوتا ہے، اس کی امیری کی وجہ سے کھل کے سامنے نہیں آ رہے ہوتے. جب غریب کے پاس بیٹھتی ہے تو وہ کہتی دیکھا تجھے پتہ ہے تیرے تو سامنے میرے ساتھ زیادتی ہے. تو وہ کہتی ہاں اب کیا کریں، زیادتی ہوئی ہے، چل تو ہی صبر کر جا، زیادتی ہوئی چل صبر کر جا. وہ کہتی پھر سب کے سامنے کیوں نہیں کہتی ہو کہ بھئی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ کہتی میری مجبوری ہے، بس تو چل تو ہی. ہم غریب کو ہی دبانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اس کو منت سماجت میں کر کے اسی کو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. امیر کو ہم امیری کی وجہ سے، اس کی دولت کی وجہ سے، اس کے پیسے کی وجہ سے بھی، دولت کا بھی تو ایک روب ہوتا ہے، کہیں ناراض نہ ہو جائے. جو کوئی 6 چھمائی کے بعد آتی ہے ملنے کے لیے، کوئی بچوں کو جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ دے دیا، کچھ ہاتھ رکھ دیا، تو کہیں وہ بھی نہ رک جائے. اور ہم امیر کے سامنے نظریں جھکا دیتے ہیں، اس کی ہر بات پہ سمعنا و اطعنا کہہ جاتے ہیں. اور ادھر زیادتی ہو رہی ہو وہ تو روتا رہے، وہ چیختا رہے، وہ چلاتا رہے، اس کے ساتھ جو مرضی ہو، مجھے کیا لگے. کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اب آج ہم نے ایک اصول سیکھ لیا، اس آیت کو نا کم از کم 10 بار آپ لوگوں نے اس کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا ہے. یقین جانیے گھر کے آپ کے میرے آدھے سے زیادہ معاملات یہیں سے درست ہو جائیں گے اور آسان ہو جائیں گے. ہم نے درست کیے معاملات تو واللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. کب ہو جائیں گی؟ جب ہم نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. اور ہم نے چوتھی بات جو میں بات کر رہی تھی، کسی مالدار کو اس کی امیری کی وجہ سے رعایت نہیں دینی، اور کسی تنگ دست کے فقیری سے خوف نہیں کھانا، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ ان دونوں کی بہتری کس میں ہے. عمران خان کیا کہتا ہے؟ آج کل پکڑا کس کو جاتا ہے؟ آپ بتائیں کس کو پکڑا جاتا ہے؟ آج کل ہماری جیلیں کس کو پکڑتی ہیں؟ ہماری عدالتیں کس کو پکڑتی ہیں؟ جو چھوٹے چھوٹے چور، انڈا چور، مرغی چور، بھینس چور، گائے چور، گدھا چور. ایسے ہی ہے. نہیں پکڑتے تو بڑے بڑے مگر مچھوں کو نہیں پکڑتے، بڑے بڑے مگر مچھوں کو نہیں پکڑتے. حقیقت میں ایسے ہی غریبوں کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑ جاتے ہیں، اور ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جیسی عوام جیسی رایا ویسے حکمران. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اگر یہ کرسی ہم میں سے کسی کو مل جائے تو شاید ہم نے وہاں پر جا کے پھر وہی کچھ کرنا جو ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں. ہم اپنے گھر میں 5 6 4 بچے ہیں، 2 4 لوگ ہیں، ان کے درمیان ہم انصاف نہیں کر رہے ہوتے. ہم ان کے ساتھ بھی، یا وہ بڑے کو یا جس کے پاس پیسہ ہو اس کو اور نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں اس کو اور نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں بھی تو پھر ایسا ہی چلنا ہے. اوپر بھی جیسا منہ ویسے تھپڑ. یہ سمجھے جیسی آپ ہم سارے جیسے رایا ہیں ویسے ہمیں حکمران مل گئے. حکمران بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، عدالتیں بھی یہی کچھ کر رہی ہیں. اللہ اکبر. جی تو اب اس کے بعد پانچویں چیز جو پڑی تھی، فیصلے میں خواہش نفس، عصبیت اور دشمنی آڑے نہیں آنی چاہیے، بلکہ سب کو نظر انداز کر کے بے لوگ عدل کرنا ہے، بے لوگ فیصلہ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے. یہ 5 اصول ذہن میں رکھ لیجئے. رکھ لیں گے؟ امیاں ہماری بھی کر جاتی ہیں، ہمارے ابو بھی گھر میں کبھی کبھی کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر یہ آیت پڑھ کے سب کو سنا رہی ہیں، ابو جی امی جی میں نے یہ آیت پڑھی اللہ کی، قرآن کی. کبھی بھی کسی کے خلاف کبھی کوئی ایسا ہو جائے تو پھر قیامت والے دن تو اللہ نے پکڑنا ہے نا. پوچھ گچھ تو ہونی ہے، معافی تو ملنی کوئی نہیں ہے. یہ پڑھ کے سنائیے. میرا اور آپ کا حق ہے اپنے گھر والوں کو یہ پڑھ کے سنائیں. عدل نہ کیا، انصاف نہ کیا تو اللہ کے کٹہرے میں جا کے مجرم بن کے کھڑے ہوں گے. تو کیا کرنا ہے؟ اپنی اصلاح کرنی ہے. امی جی میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے. ابو جی بھائی جی آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ بڑے ہیں، میں آپ کو سنا رہی ہوں، آپ کو اللہ نے پوچھنا ہے. کہیں آپ سے غلطی نہ ہو جائے. زندگی کے کسی معاملے میں اگر یہاں پر ان میں سے کوئی بھی معاملہ آ جائے تو وہاں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے فیصلہ دے دیں.
ٹھیک ہو گیا. آگے دیکھیے، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو. اللہ سب کو تو بلا نہیں رہا، ساجا ماجا تو اس میں آ نہیں رہا. ایمان والے اللہ کو پیارے ہیں. اللہ اپنے پیاروں کو کہہ رہا ہے ایمان والو آمینو، سب خلوص دل سے ایمان لاؤ. آمینو، تم ایمان لاؤ. کس سے؟ سچے دل سے. باللہ، اللہ پر، ورسولی، اور اس کے رسول پر، والکتاب، اور اس کی کتاب پر، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر جو نزل، اس نے نازل کی، علی رسولہ، اپنے رسول پر، والکتاب، اور کتاب پر، والکتاب الذی انزل. میں نے اس کو تھوڑا سا لمبا کر دیا، آپ کو یاد آ جائے. یہ کون سی مثال ہے؟ مد جائز کی ہے. جو نازل کی اس نے، من قبل، اس سے پہلے. ومن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے، ومن یکفر، جو کوئی کفر کرے، انکار کرے، باللہ، اللہ کا، وملائکہ، اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کا. اچھا، یہاں پر وملائکتہ مد واجب، وکتب، اور اس کی کتابوں، ورسولہ، رسول کی جمع ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، فقد، تو یقیناً، ضل، وہ بھٹک گیا، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں. بامحاورہ ترجمہ، یا ایھا الذین آمنو، آمنو باللہ، آمنو، ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ماضی کا یہ صیغہ ہے، آمنا، آمنا، آمانو. اور آمینو، یہ امر کا صیغہ ہے، آمن، آمنا، آمینو. ایمان لا تو ایک مرد، ایمان لاؤ تم دو مرد، ایمان لاؤ تم، یہاں پر ایمان لاؤ تم سب مرد. ٹھیک ہے، سب لوگ. اب بامحاورہ ترجمہ کیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ پر، اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور ان کتابوں پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی، تم ایمان لاؤ. جو شخص اللہ سے، ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے، تو وہ بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا. اب یہاں پر دیکھیے، اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو ایمان لانے کی تاکید، یعنی ایمان والوں کو ایمان لانے کی تاکید تحصیل حاصل والی بات نہیں، بلکہ کمال ایمان اور اس پر استقرار و اثبات، اس پہ ڈٹ جانا، ٹھہر جانا، رک جانا، جم جانا حکم دیا جا رہا ہے. ایمان لاؤ، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ، مطلب اس پر جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، ٹھہر جاؤ. جیسے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا دکھا ہمیں سیدھا راستہ، پڑھتے ہیں نا قرآن پاک میں، دکھا ہمیں سیدھا راستہ. کا مطلب کہ سیدھا راستے لا ہی نہیں دینا، بلکہ منزل مقصود تک پہنچانا ہے. ایک ہوتا ہے راستہ دکھانا، بتا دینا کہ یہ ادھر سے جاتا ہے، ادھر 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 چلو. ایک ہوتا ہے ہاتھ پکڑ کے رہنمائی کرنا، ساتھ جا کے وہاں تک پہنچا دینا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ. اے ایمان والو، ایمان والے تو پہلے بن چکے ہوئے نا، مزید تاکید کی جا رہی ہے کہ ایمان کے کمال، ایمان کے درجے تک پہنچ جاؤ. اللہ پر ایمان لاؤ، کتاب پر، رسول پر، پہلی کتابوں پر، اور پھر جو اللہ فرشتوں کتابوں پر ایمان لائے گا، قیامت کے دن پر جو کوئی اس کا انکار کر دے گا تو سمجھ لیں نقصان اس نے اپنا تو کسی کا تو نہیں کرنا، بلکہ وہ خود ہی دور کی گمراہی میں چلا جائے گا. اللہ اکبر. آگے دیکھیے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر ان سب نے کفر کیا، ثم آمنو، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم ازدادوا، پھر وہ بڑھ گئے، کفرن، کفر میں. اب عربی یہاں پر پڑھیں گے، ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں ہے اللہ کہ بخشے لہم انہیں،
ولا اور نہ لیہدیہم یہ کہ وہ ہدایت دے گا انہیں سبیلا راستے کی۔ بامحاورہ ترجمہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، پہلے تو وہ کفر میں تھے تو ایمان قبول کر لیا، مومن بن گئے، پھر کفر اختیار کر لیا، پھر ایمان لا کر پھر کفر کر لیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ انہیں نہیں بخشے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ انہیں راہ ہدایت سمجھائے گا۔ اس آیت کریمہ سے بعض مفسرین نے مراد اس سے یہود لیے ہیں۔ یہود حضرت موسیٰ پر ایمان لائے لیکن حضرت عزیر کا انکار کیا، پھر حضرت عزیر علیہ السلام پر ایمان لائے تو حضرت عیسیٰ کا انکار کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اور بعض نے اس سے مراد منافقین لیے ہیں، چونکہ مقصد ان کا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، جو کہ آپ نے پیچھے بھی پڑھا، اس لیے وہ بار بار اپنی مسلمانی کا ڈھونگ رچاتے تھے، بالآخر کفر و ضلالت میں اتنے بڑھ گئے کہ ان کی ہدایت کی امید بھی ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد بشر المنافقین، بشارت سنا دے منافقوں کو بھی ان لہم کہ بے شک ان کے لیے عذابًا الیما، دردناک عذاب ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، پھر کفر، پھر ایمان، پھر کفر، اور وہ اس میں بڑھ گئے، تو منافقوں کو اس امر کی خبر پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پتہ چلا کہ یہاں مراد پیچھے منافقین ہے نا، جن کی یہ حالت ہے الذین یتخذون الکافرین اولیاء، وہ لوگ جو سب پکڑتے ہیں یا بناتے ہیں کافروں کو دوست، من دون المومنین، مومنوں کے سوا۔ اچھا یہاں پر اخفاء آیا ہے، اظہار نہیں ہے، چلیں، من دون المومنین ایبتغون، کیا وہ سب تلاش کرتے ہیں، عندہم العزت، ان کے پاس عزت، فإن العزت للہ جمیعا، پس بے شک عزت تو اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری۔ بامحاورہ ترجمہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، منافقوں کو جن کی حالت یہ پیچھے آیت میں کہا کہ منافقوں کو اس بات کی خبر دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ کون منافق؟ جن کی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں، ان کی ایک یہ برائی ہے، ان کی ایک بری عادت ہے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں۔ من ایبتغون عندہم العزت، اللہ اکبر، کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں؟ کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو اب اللہ نے صاف صاف فیصلہ کر دیا، فإن العزت للہ جمیعا، یاد رکھیے عزت تو ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ آج ہمارے مسلمان، ہمارے حکمران مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلم کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، ان سے محبت کی پنگیں چڑھاتے ہیں، ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ ان سے فائدہ ہوگا، ان کے ساتھ شاید قریب ہوں گے تو ہمیں کوئی عزت مل جائے گی۔ یاد رکھیے مسلمانوں کو چھوڑ کر جو کافر سے دوستی کرے گا، میرے رب کا فیصلہ ہے، رب کا فیصلہ ہے، کیونکہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، فإن العزت للہ جمیعا، عزت تو اللہ کے ہاتھ میں، جس نے دینی تھی اس کے بندوں کو چھوڑ دیا، اور جنہوں نے دینی نہیں، جن کے پاس جا کے آپ کی عزت گھٹنی ہے، آپ اس کے پاس جا کے عزت کما رہے۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے اللہ عزتیں دے، جسے چاہے اللہ ذلت دے۔ آج ترکی کا بادشاہ طیب اردگان سنا ہے آپ لوگوں نے، پوری مسلمہ امہ کا پسندیدہ فیورٹ حکمران ہے، حافظ قرآن ہے،
حافظ قرآن ہے، اور ابھی پچھلے دن میں نیوز پہ پڑھ رہی تھی، اس نے گرمی کی چھٹیوں میں پوری ترکی کی مساجد میں اس نے ناظرہ قرآن اور اسی طرح سے کچھ صورتیں حفظ کروانا، دعائیں یاد کروانے کے لیے، اور مسلمانوں کے بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی ہر مسجد میں تربیت گاہ رکھی، باقاعدہ ایک نصاب دیا، باقاعدہ وہاں ٹیچر ہائر کیے کہ گرمی کی چھٹیوں میں انہیں دین اسلام سے آگاہی ہر مسلمان کے بچے کو ملے۔ اور 5 لاکھ سے زائد لوگ، جس دن یہ اینڈ ہوا، 5 لاکھ بچے تھے، 5 لاکھ بچوں سے زیادہ تھے جن کو سرٹیفکیٹ ملے۔ 2 ماہ یا 2.5 ماہ اگر ان کے لیے ایک خصوصی تربیت کی نشست گاہ بنا دی، تربیت گاہ بنا دی کہ بھئی ہر مسلمان کا بچہ یہاں آ کے یہ کورس کرے گا، جس نے ناظرہ نہیں پڑھا وہ ناظرہ ٹھیک کرے، کچھ مخصوص سلیبس رکھ دیا، تو آپ دیکھیں اس ملک کو کتنا فائدہ ہوا ہوگا، ملک کو کیا فائدہ ہوگا۔ بھئی اللہ کے قریب آنے والے لوگ کتنے تیار ہوئے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کے نزول پھر اس بندے پر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ کی ذات اس کے ہر مشکل کو آسان کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور پھر ایک اور میں نے پوسٹ فیس بک پہ پڑھی کہ انہوں نے بہت سے جو یعنی کیا کہتے ہیں، جو پوزیشنز لینے والے اسٹوڈنٹس تھے، ہائیسٹ مارکس لینے والے جو اسٹوڈنٹ تھے، ان اسٹوڈنٹس کو انہوں نے اللہ کے گھر میں حج پہ بھیجا، اور ان اتنے اسٹوڈنٹس تھے جن کی تصویریں لگی ہوئی تھی، اور صرف اسٹوڈنٹ ہی نظر آ رہے تھے وہاں پر نماز پڑھتے ہوئے اور بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیں عوام کے دل جیتے، تمام مسلم امہ کا فیورٹ حکمران ہو کون؟ جو خود اللہ کے قریب ہو اور لوگوں کو بھی اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہاں ہمارے مسلمان، ہمارے حکمران، انہیں نہ اللہ کی پرواہ، نہ رسول کی پرواہ، نہ اپنے قرآن کی پرواہ، نہ اپنے دین کی پرواہ، نہ اپنے اسلام کی پرواہ، انہیں صرف ہے پیسہ اکٹھا کر لو، ان کے قریب جاؤ، الیکس کراؤ، ہاتھ بڑھاؤ، ان سے دوستیاں لگاؤ، ان سے پیسے کماؤ، اور عوام پیچھے سے جوتے مارتی ہے پھر ان کو۔ غیرت مند انسان جو ہے نا، بندے کے در پہ جانے کی بجائے اللہ کے در پہ جھکتا ہے۔ جس کے اندر غیرت ہے، جس کے اندر غیرت ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے، پھر اللہ کی ذات جہاں سے چاہے، جیسے چاہے، جدھر سے چاہے اس کی مدد کر دے۔ مدد کروانے پہ آئے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کافروں سے مدد کروا دے، ٹھیک ہے، ذات ہے نا اللہ کی، جو چاہے کر سکتی ہے، اللہ کے سامنے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو یہاں کہا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، آپ بھی ذہن میں رکھیے، عزت کے لیے اللہ کا در کھٹکھٹائیے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیے، اوپر سبب لگانے والی ذات بیٹھی۔ وَقَدْ نَزَّلَ، حالانکہ تحقیق اللہ نازل کر چکا ہے، علیکم تم پر، فی الکتاب کتاب میں، ان اذا سمعتم کہ جب تم سنو، آیات اللہ، اللہ کی آیات کے بارے میں، یکفرو انکار کیا جا رہا ہے، بہا ان کا، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کا، فَلَا تَقْعُدُوا، تو تم مت بیٹھو، معہم ان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا، وہ سب لگ جائیں، فی حدیث ان کسی اور بات میں، غیر اس کے علاوہ، انکم اذا مثلہم، بے شک تم بھی اذن اس وقت مثلہم ان جیسے ہو جاؤ گے، ان اللہ، بے شک اللہ، جامع المنافقین، جمع کرنے والا ہے منافقین کو، والکافرین، کافروں کو، فی جہنم، جہنم میں، جمیعاً اکٹھا۔ اب یہاں پر با محاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ فَإِن، اگر کانا حاصل ہو تمہیں، فتح من اللہ، فتح اللہ کی طرف سے،
قالوا تو وہ کہتے ہیں الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وَإِن اور اگر کانا ہے للکافرین کافروں کے لیے نصیب ان کو حصہ، قالوا تو وہ کہتے ہیں الم کیا نہیں، نستحوذ ہم غالب آئے تھے علیکم تم پر، ونمنعکم اور ہم نے نہیں بچایا تھا تمہیں من المؤمنین ایمان والوں سے، فاللہ تو اللہ تعالیٰ یحکم فیصلہ کرے گا بینکم تمہارے درمیان، کب؟ یوم القیامہ قیامت کے دن، ولن یجعل اللہ اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ للکافرین کافروں کے لیے علی المؤمنین مومنوں پر سبیلا کوئی راہ۔ با محاورہ ترجمہ، الذین یتربصون بکم یہ لوگ تمہاری انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، یہ لوگ کون؟ منافقین تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ وَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے دے تو یہ کہتے ہیں کہ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور اگر فتح وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيب اور اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے تو پھر یہ بھاگ کے ادھر چلے جاتے ہیں۔ اگر کافروں کو نصیب کا مطلب حصہ یعنی فتح میں سے کچھ حصہ مل جائے، مطلب ان کے حصے میں کامیابی آ جائے، تو قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین تو یہ منافق ان سے جا کے کیا کہتے ہیں؟ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہیں بچایا تھا؟ پس قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان میں فیصلہ کرے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز ہرگز راہ نہیں دے گا۔ اللہ کافروں کو ایمان والوں پر کوئی راہ نہیں دے گا۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں تذکرہ کن کا ہو رہا ہے؟ منافقین کے کردار کا، یعنی ہم تم پر مسلمانوں سے کے پاس جاتے مسلمانوں کو کامیابی ملتی تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے، اور اگر ان کافروں کو ملتی تو ان سے جا کے کہتے ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم تم پر غالب آنے لگے تھے لیکن تمہیں اپنا ساتھی سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ کب؟ جب تم ہمارے سامنے آئے نا، تم پر ہم نے غلبہ پا لیا تھا لیکن تمہیں ساتھی سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچایا۔ مطلب یہ کہ تمہیں غلبہ ہماری اس دوغلی پالیسی کی وجہ سے تمہیں غلبہ ہوا۔ ہم نے جو مسلمانوں میں ظاہری طور پر شامل ہو کر اپنی رائے رکھی لیکن در پردہ ان کو نقصان پہنچانے میں ہم نے کوئی کوتاہی اور کمی نہیں کی تاکہ تم ان پر غالب آ جاؤ۔ یہ منافقین کا قول ہے جنہوں نے کافروں سے کہا، اور آج ہم مسلمان بھی کچھ ایسا ہی کردار ادا کرتے ہیں۔ دو کی لڑائی ہو جائے، کدی اندیاں جا کے سنتے کدی اندیاں سن، ادھر جا کے کہتے ہیں تیرے نال زیادتی ہوئی، کبھی ادھر جا کے کہتے ہیں ہاں نہیں تیرے نال انج نہیں، او این جی وہ تو ہے ہی ظالم، اس کو تو عقل ہی نہیں ہے، اس کو تو شعور ہی نہیں ہے، تیرے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی۔ اچھا ادھر گئے نہ منافقت، ہم مسلمان ہو کے منافق کر رہے ہیں، تو منافق ہے کون؟ یہ کتابوں والے یا قرآن والے منافق نہیں ہیں، یہ ہمیں ہی منافق ہے۔ بس یہ ہے تذکرہ 1400 سال پہلے لوگوں کا کیا، لیکن یہ والے حکم قیامت تک کے لیے ہیں۔ یاد رکھیے اگر یہ پالیسی میری اور آپ کی بھی رہی کہ بہن بھائیوں میں رشتہ داروں میں کتنی منافقت ہم پھیلاتے ہیں، تو انجام واقف ہے انجام سے۔ اگلی آیت میں آئے گا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، شاید یہیں کہیں ہوگا، ہاں آگے آ رہا ہے، اگلے سبق میں آئے گا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ چلیے یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین